بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص صبح اٹھ کر بازار کی طرف چلتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح اٹھ کر مسجد کی طرف چلتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے. تو ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اٹھتے ہی ہمارے ہاتھوں میں ایمان کا جھنڈا دے دیا. اب یہ ایمان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. دوسری بات یہ کہ دین کی بات کو کہنا اور سننا، اس کو ہم رسمی نہ سمجھیں، بلکہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں ہو رہی ہوں. کہنے سننے سے، اعمال سے، دین کے کام کی محنت سے، مجاہدے سے، ان سب کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ ہماری زندگی تبدیل ہو جائے اور ہم اپنے خالق و مالک سے ہمارا تعارف ہو جائے کہ وہ کون ذات ہے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بن جائیں. ہمیں اس کا یقین ہو جائے کہ صحیح معنوں میں مالک حقیقی اور خالق حقیقی وہی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں سے نکل چکا، بلکہ اکثر مسلمانوں کا یقین اللہ کی وحدانیت سے بھی جو ہے ڈگمگا رہا ہے، شرک میں مبتلا ہے. تو ہمیں اسی توحید کی دعوت دینی ہے، خالق و مالک ایک ہی ہے. جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور تنہا وہ اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے، اور نہ وہ کسی کا محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے. ایک قوم ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، دہری جس کو کہتے ہیں ناستک لوگ. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، سارا نظام، سارا سسٹم خود بخود چل رہا ہے. بارش خود بخود ہو رہی ہے، ٹھنڈی خود بخود آ رہی ہے، گرمی خود بخود آ رہی ہے، حالات خود بخود آ رہے ہیں، یعنی ساری چیزیں آٹومیٹک ہو رہی ہیں. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اس کے پیچھے کوئی ذات ہے جو کام کر رہی ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے معمولی کام بھی آٹومیٹک نہیں ہوتے ہیں. لائٹ شروع کرنی وہ بھی آٹومیٹک نہیں ہوتی ہے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک اگر پنکھا شروع ہو جائے تو ہم سب یہی سمجھیں گے کہ کسی نے شروع کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آٹومیٹک شروع ہو گیا. تو جب ایک چھوٹی سی چیزوں، دنیا کی چیزوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ آٹومیٹک نہیں ہوتی ہے، تو پھر اتنی بڑی کائنات کا چلنا، زمین و آسمان کے نظام کا چلنا، یہ آٹومیٹک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی خدا کو ہمیں پہچاننا ہے
کہ وہ کتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں، اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے منی کے ناپاک قطرے سے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اور ہم کون تھے؟ منی کا ناپاک قطرہ تھے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہماری بہترین شکل بنائی۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس وقت وہ ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا مجمع میں جس کی تعریف کی جائے، جس کا تذکرہ کیا جائے۔ إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، پھر ہم نے اس کو منی کے ناپاک قطرے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلی، ہم اس کو آزمائیں، اس کا امتحان لیں۔ آگے فرمایا فجعلناه سمیعا بصیرا، ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا، کہ کانوں کے ذریعے سے وہ ہماری بڑائی کو سنیں، ہماری کبریائی کو سنیں، ہمارے شان کو سنیں، ہماری خلقت کے بارے میں اس کے تذکرے سنیں، اور دیکھنے والا بنایا تاکہ ہماری قدرت کے عجائبات کو، اس کے نظاروں کو دیکھیں اور ہمیں پہچانیں۔ دو صفت اللہ نے خاص طور سے ذکر فرمایا، سننے والا بنایا اور دیکھنے والا بنایا۔ ان کے ذریعے سے ہم اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی ہے، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کریں۔ اور ایک بات کہ ہم جو انسان ہیں جاہل پیدا کیے گئے ہیں، خلق الانسان جہولا، جاہل پیدا کیے گئے ہیں۔ ہمارے پاس جب ہم پیدا ہوئے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی، برخلاف دوسرے جانور جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کے پاس تھوڑی سمجھ بوجھ ہوتی ہے۔ بکری کا چھوٹا بچہ ہو، اس کو آپ گوشت ڈال دیں نہیں کھائے گا، اس کو پتہ ہے کہ میری خوراک کیا ہے۔ شیر کے بچے کو آپ گھاس ڈالیں گے نہیں کھائے گا، اس کو پتہ ہے میری خوراک کیا ہے۔ تو جانور پیدائشی طور پر تھوڑا بہت علم لے کر آتے ہیں، نفع نقصان کا علم لے کے آتے ہیں۔ بکری کے بچے کو پتہ ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے پینا ہے، اس کو کوئی سکھاتا نہیں ہے، اس کی ماں اس کے پاس تھن آگے نہیں لے جاتی ہے۔ لیکن انسان کا بچہ اس کے منہ میں چھاتی دینی پڑتی ہے تب جا کر وہ دودھ پیتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو انسان پیدائشی اعتبار سے بھی ناقص پیدا ہوا، ناقص، اس لیے کہ انسان تکبر نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے۔ آہستہ آہستہ اس کا علم بڑھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، اور وہ کامل ہے، اللہ تعالیٰ کامل ہے، ہم ناقص، ادھورے۔ دیکھیے ایک صفت ہماری ہے دیکھنا، اللہ کی صفت بھی ہے دیکھنا۔ اللہ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے۔ اللہ کا دیکھنا کامل ہے اور ہمارا دیکھنا ناقص۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کب تک؟ جب تک روشنی ہے۔ روشنی اگر بند کر دی جائے، اندھیرا ہو جائے، ہمیں اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کب تک؟ جب تک سامنے کی جگہ کھلی ہو، بیچ میں پردہ آ جائے، دیوار آ جائے، ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ دیوار کے پیچھے کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دو آدمی فون میں بات کر رہے ہیں، بھائی کہاں ہیں؟ میں تو ابھی بمبئی میں ہوں، حالانکہ دیوار کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو ہمارا دیکھنا ناقص، اللہ کا دیکھنا کامل، مکمل، اس کا دیکھنا ناقص نہیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دیکھنے کے لیے جو یہ پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، دیوار حائل نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اندھیری رات میں اور پہاڑ پر جو چونٹیاں چل رہی ہیں، کالی چونٹی چل رہی ہے، وہ اور اس کے چلنے کے جو نشان ہے، اس چلنے کے نشان کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا اللہ کا دیکھنا کامل ہے۔ اور ہمارا سننا یہ بھی ناقص، سننا اللہ کی بھی صفت ہے، ہماری بھی صفت ہے،
لیکن ہمارا سننا ناقص، اللہ تعالیٰ کا سننا کامل و مکمل۔ ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر دوسرا بندہ یہاں کھڑا ہو جائے، وہ بھی میرے ساتھ ساتھ بولنے لگے، کہ کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئے کہ کون کیا بول رہا ہے، ہمارا سننا ناقص۔ ہماری آواز ایک حد تک جائے گی، اس کے بعد ہماری آواز نہیں جائے گی۔ ایک حد تک ہمیں سمجھ میں آئے گا، سننے میں آئے گا، اس کے بعد ہمیں سننے میں نہیں آئے گا۔ تو ہمارا سننا ناقص، اللہ تعالیٰ کا سننا کامل و مکمل۔ کیسا کامل؟ حدیث پاک میں ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے سارے انسان اور جنات سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب میرے پاس سے اپنی اپنی زبان میں مانگنے لگے، ہزاروں زبانیں سب اپنی اپنی زبان میں مجھ سے مانگنے لگے، تو اللہ کا سننا اتنا کامل ہے کہ ہر ایک کی دعا کو سن سکتے ہیں، ہر ایک کی دعا کو سن سکتے ہیں، کسی کی دعا سے غافل نہیں، ہر ایک کو سنیں گے ایک ساتھ۔ ان کے خزانے کتنے بڑے، حدیث اسی حدیث میں آگے ہیں کہ جنہوں نے، اب ان سب نے جو اپنی تمناؤں کے مطابق مانگا ہے، اگر ان کو ان کی تمناؤں کے مطابق دے دیا جائے تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی کہ سمندر میں سے سوئی کو نکالنے کے بعد سمندر کے پانی میں کمی ہوتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، اتنے اللہ کے خزانے وسیع۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوا کہ ہم ناقص ہیں، کامل نہیں ہیں۔ کامل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم ناقص ہیں، لیکن ہمیں مکلف کیا گیا اس بات پر کہ تم اپنے ایمان کو کامل بناؤ، ایمان کو کامل بناؤ۔ تم کامل نہیں بن سکتے، تم انسان ہو، انسان ہی رہو گے، تم خدا نہیں بن سکتے، لیکن تم ناقص رہتے ہوئے اپنے ایمان کو کامل بنانے کی فکر کرو۔ جو ایمان تمہیں دیا گیا ہے اسی ایمان کو بنانے کی فکر کرو، اس کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس ایمان کو کامل اور مکمل بناؤ۔ اگر تم دنیا میں بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط نہیں ہوتا ہے میرے عزیزوں، اس وقت ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں، اللہ کی معرفت ہمارے دلوں میں آ جائے، اللہ کی طاقت اور قوت کا اندازہ ہماری جو ہے اس کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کا استحضار ہمارے دلوں میں آ جائے۔ آج ہمیں اللہ کا استحضار نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں، اور یہ جو نافرمانیاں ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، گناہ ہو رہے ہیں، بے حیائی کے کام ہو رہے ہیں، عریانیت کے کام ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہونا چاہیے ہمارے دلوں سے نکل چکا، اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کی ذات کا استحضار نہیں رہا، اس لیے گناہ کرتے ہیں۔ تو چھوٹے بچے سے جو ڈرتے ہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ دروازے بند کر دیے جائیں، ایک کھڑکی بھی کھلی نہ ہو، ایک سوراخ بھی نہ ہو، ایک بچہ بھی نہ دیکھے، لیکن یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا رب بھی دیکھ رہا ہے۔ کیوں ہوا؟ استحضار نہ ہونے کی بنیاد پر، کہ استحضار نہ رہا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ وہی اللہ کہہ رہا ہے ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب تمہاری گھات میں ہے۔ گھات میں لگنا کس کو کہتے ہیں؟ ایک شکاری جنگل میں شکار کرنے جاتا ہے اور وہ بندوق کا نشانہ لگاتا ہے، شکار سامنے موجود ہے، بس نشانہ لگ چکا ہے، اب دیر صرف گولی چلانے کی ہے۔ اب اس گولی چلانے کے
جو کچھ لمحات اس سے پہلے کے ہوتے ہیں 5-6 سیکنڈ، اس وقت شکاری کی جو توجہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گھات میں لگنا۔ اگر یہ گولی چلانے سے 5-6 سیکنڈ پہلے اگر اس کے پیر میں سوئی بھی چبھوئی جائے تو اس کی طرف وہ توجہ نہیں دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ نشانہ خطا کر جائے گا۔ تو اس دیکھنے کو کہتے ہیں گھات میں لگنا۔ تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان ربک لبالمرصاد، کہ جس طرح وہ شکاری شکار کو دیکھ رہا ہوتا ہے عین موقع پر، اسی طرح تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن ہمیں اس کا یقین نہیں ہے تو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکام میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ ہمیں اس کا یقین نہیں ہے تو ہم دین کے کاموں میں سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، دین کے کام کا مقصد ہماری اپنی ذات کی اصلاح اور ہماری اپنی تربیت، ہماری ذات کی ترقی ہو رہی ہو، ہم گناہ سے بچ رہے ہیں، ہم بے حیائی کے کام سے رک رہے ہیں۔ ارے ہم تو وہ ہیں جو لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں۔ ہماری صفات بیان کی گئی ہے، بھلائی سے روکنا، برائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، گناہوں سے لوگوں کو خود بھی روکنا، لوگوں کو بھی روکنا، بھلائی پر خود بھی چلنا، دوسروں کو بھلائی پر چلانا، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ لیکن ہم خود اللہ کی نافرمانی میں گر گئے۔ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور ہمیں اس پر فخر بھی ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہوں۔ ذرا غور کریں، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن ذرا ہم اپنے آپ کا جائزہ تو لیں، اپنے جسم کا، اپنے روزانہ کے اعمال کا محاسبہ تو کریں کہ کیا میری آنکھیں مسلمان ہیں؟ میں تو مسلمان ہوں، لیکن کیا میری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر میری آنکھیں مسلمان ہیں تو یہ آنکھ کبھی غلط چیز نہیں دیکھے گی، ایک آنکھ کبھی ان چیزوں کی طرف نہیں جائے گی جس کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیا میرے کان مسلمان ہیں؟ اگر میرے کان مسلمان ہیں تو یہ میرے کان کبھی غلط چیز نہیں سنیں گے، کبھی کسی کی غیبت نہیں سنیں گے، کبھی موسیقی اور گانا نہیں سنیں گے جن کے سننے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کیا میری زبان مسلمان ہیں؟ اگر میری زبان مسلمان ہے تو میری زبان کبھی جھوٹ نہیں بولے گی، میری زبان کبھی گالی گلوچ نہیں کرے گی، میری زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ آج دیکھیں ہم اس گناہ سے ہم کتنا روکتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں تو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ آج ہمارا بھائی ہماری زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، آج ہمارا پڑوسی ہماری زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، آج ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی ہماری زبان کی تکلیف سے محفوظ نہیں ہے، بلکہ ہماری مجلسیں غیبتوں سے بری ہوتی ہیں، ہماری مجلسیں جھوٹ سے بری ہوتی ہیں، ہماری مجلسیں گالی گلوچ سے بری ہوتی ہیں۔ ایران توران کی بات ہے، تو سوچیں کہ کیا میری زبان مسلمان ہے؟ اگر میری زبان مسلمان ہے، یہ زبان ہمیشہ وہی بات نکالے گی جو اللہ کی رضا کی ہے، اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں تو ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے جو بھی کوئی تم بات نکالتے ہو فرشتہ اس کو نوٹ کرتا ہے، لکھتا ہے۔ ایک ایک بات ہماری لکھی جا رہی ہے، ایک ایک بات، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اگر ہم کرتے ہیں اس کو بھی لکھا جاتا ہے، ہاں یا نا کا ہم جواب دیتے ہیں وہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ سارے رپورٹ تیار ہو رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے رپورٹ پیش کیے جائیں گے وہاں عدالت میں، قیامت روز محشر اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو ہماری زبان بھی مسلمان نہیں، ہماری آنکھیں بھی مسلمان نہیں، ہمارے کان بھی مسلمان نہیں، کیا ہمارے ہاتھ مسلمان ہیں؟ اگر ہمارے ہاتھ مسلمان ہیں تو ہمارے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر ہمارے ہاتھ مسلمان ہیں تو ہمارے ہاتھ کبھی گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے۔
کیا ہمارے پاؤں مسلمان ہیں؟ اگر ہمارے پاؤں مسلمان ہیں تو ہمارے پاؤں کبھی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھیں گے، گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائیں گے۔ کیا ہمارے دل و دماغ مسلمان ہیں؟ اس لیے میں دوستوں ہم اپنے جسم کے ایک ایک عضو کے بارے میں سوچیں اور محاسبہ کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارے بدن کا ایک ایک عضو اللہ کی نافرمانی میں لتڑا ہوا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی ذات کی اصلاح کریں، اپنی تربیت کریں، یہ اصل ہے۔ راہ خدا میں نکلنے کا اور نکالنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اپنی ذات کی تربیت ہو، اصلاح ہو۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ راہ خدا میں نکلنے کا مقصد اپنی ذات کی اصلاح ہے، تربیت ہے۔ اگر راہ خدا میں نکلنے کے بعد بھی چلہ 4 مہینہ لگانے کے بعد بھی اگر تربیت نہیں ہو رہی ہے تو نکلنا بے سود ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ فضائل حاصل ہو جائیں گے، اس پر جو ثوابات ہیں وہ ثواب مل جائیں گے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہم ذرا سوچیں میرے دوستوں، برسوں سے راہ خدا میں ہم نکل رہے ہیں، برسوں سے ہم دین کی محنتیں کر رہے ہیں، ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ نمازی بن گئے، ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ راہ خدا میں نکلے، ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پر آئے، لیکن ذرا ہم اپنا تو محاسبہ کریں، میری ترقی کتنی ہوئی ہے، میرے اندر تبدیلی کتنی آ رہی ہے۔ ہمیں جو ہے ہماری مسجد کا ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمیں گویا کہ اللہ کا ولی سمجھا جا رہا ہے، لیکن ذرا ہم اپنا محاسبہ تو کریں، اپنا جائزہ تو لیں۔ میری نمازوں کا کیا حال ہے، میری تلاوت کا کیا حال ہے، میری صبح شام کی تسبیحات کا کیا حال ہے، میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیسا ہے، کتنا ہے؟ یہ کوئی دوسرے کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو یہ چیز جو اصل تھی جس کو ہم بھول چکے، یا ہمارا اصل سبق تھا جس کو ہم بھول چکے، ہم نے بس یہی سمجھ لیا کہ بس لوگوں کو راہ خدا میں نکالو 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 نکالو، اپنی ذات سے ہم غافل ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی ذات کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہم روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، بلکہ ہمیں یہ بات ہمارے بڑوں کی طرف سے بتائی بھی جا رہی ہے کہ روزانہ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور اگر محاسبہ کرنے کے بعد ہمیں یہ محسوس ہو کہ ہماری اپنی ذات میں کمی ہے، میں خود دن پر مکمل طور پر نہیں چل رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کام چھوڑ دینا ہے، کام چھوڑنا نہیں ہے، کام میں لگے رہنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی بھی ہمیں اصلاح کرتی رہنا ہے، اپنے اعمال کو جاندار سے جاندار بنانا ہے، اپنے آپ کو مقام اعمال پر مکمل کھڑا کرنا ہے۔ ہم لگے رہیں گے انشاءاللہ ہماری ذات کی اصلاح بھی ہوتی رہے گی، ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی۔ ہم برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ نماز کے بارے میں تو کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی ہے۔ آگے بڑھ جائے بھائی، آگے کی جگہ پور کر لیں تاکہ پیچھے والوں کو جگہ ملے، خالی جگہ کو پور کر لیں بھائی تاکہ پیچھے آنے والے مجمع کو جگہ ملے۔ تو نماز کے بارے میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری بات سے روکنے والی ہے۔ ہم ذرا سوچیں، ہم برسوں سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کسی کی 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال ہو چکے نماز پڑھتے پڑھتے، لیکن کیا میری نماز مجھے گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے؟ نہیں روکتی۔
ہم ذرا سوچیں کہ کیا میری نماز بھی ہے؟ میری نماز میں میری توجہ کتنی ہے؟ میری نماز میں خشوع خضوع کتنا ہے؟ میری نماز سنتوں سے کتنی قریب ہے؟ نماز تو یہی ہے کہ جو خشوع خضوع والی ہو، جو سنتوں سے قریب ہو، جس میں سنتوں کی مکمل رعایت ہو، اسی کو تو نماز کہا جائے گا، ورنہ تو صرف ہم اپنے ذمے سے فرض ساقط کر دیں گے، لیکن نماز کے ذریعے سے جو فائدہ ہونا چاہیے وہ فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ جب سے ہم نے نماز شروع کی ہے تب سے لے کر آج تک کا ہم ذرا جائزہ لیں کہ آج سے 30 سال پہلے نماز کیسی تھی اور آج میری نماز کیسی ہے، آج سے 25-30 سال پہلے میری نمازوں کی کیفیت کیسی تھی اور آج کی میری نمازوں کی کیفیت کیسی ہے۔ وہی کیفیت جو اس وقت پڑھتے تھے وہی آج بھی پڑھ رہے ہیں، جتنی رکعتیں اس وقت پڑھتے تھے اتنی آج بھی پڑھ رہے ہیں، جتنی نوافل اس وقت پڑھ رہے تھے آج بھی پڑھ رہے ہیں، جتنی تلاوت اس وقت 25-30 سال پہلے ہماری ہو رہی تھی اتنی تلاوت آج بھی ہو رہی ہے۔ تو کیا ترقی ہوئی؟ اعمال کے اعتبار سے کیا ترقی ہوئی؟ مادی اعتبار سے دیکھو ہم نے کتنی ترقی کر لی دنیاوی اعتبار سے۔ 25-30 سال پہلے کے ہمارے مکانات دیکھیں، آج کے مکانات دیکھیں، اور 25-30 پہلے کی فیسلٹی ہمارے گھر کی دیکھیں، آج کی دیکھیں، کتنی تبدیلیاں ہو چکی۔ لیکن نماز میں کتنی ترقی ہوئی، اعمال میں کتنی ترقی ہوئی، ذکر میں کتنی ترقی ہوئی، تلاوت میں کتنی ترقی ہوئی، ہمارا تعلق اللہ سے کتنا مضبوط ہوا، تو ذرا سوچیں۔ اس لیے میرے عزیزو، راہ خدا میں ہمیں نکلنا ہے اور نکل کر ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنی ہے۔ نکلنے کا مقصد ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے، دنیا خود بخود ہمارے قدموں میں آ جائے گی، دنیا کی فکروں میں ہم نہ لگیں، بلکہ ہمارا جو اصل کام ہے اس کام کو کام سمجھ کر کریں، لگے رہیں۔ مولانا صاحب اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، یہ کام تسخیر عالم کا نسخہ ہے، یعنی اگر تم اس کام میں لگے رہو گے اور دین کے کام کو اگر تم کام سمجھ کر کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو تمہارے تابع کر دیں گے، نظام تمہارے تابع ہو جائے گا، دنیا کا روزی کا نظام تمہارے تابع ہو جائے گا، آسمان و زمین کا نظام تمہارے تابع ہو جائے گا، تم ہاتھ اٹھاؤ گے وہاں سے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کام تو وہ ہے، تسخیر عالم کا نسخہ ہے، دنیا ہمارے تابع ہو جائے گی، دنیا کا نظام ہمارے تابع ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے قافلے کے ساتھ میوات کی طرف جا رہے تھے، بس میں بیٹھے اور غالباً عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، بس والے سے کہا کہ بھائی ذرا ہمیں نماز پڑھنی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بس کو روک دیجئے تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ تو اس نے منع کیا کہ نہیں، بس نہیں رکے گی۔ میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کام کب اٹھا ہے، کس طرح اٹھا ہے۔ وہ دور انگریزوں کا دور تھا، مسلمانوں کے لیے باہر نکلنا اور مسلمانوں کے لیے گویا کہ اطمینان سے رہنا مشکل تھا، ایسے دور میں کام کی ابتدا ہوئی ہے۔ آج ہم اطمینان سے کام کر رہے ہیں، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ذرا ہم سوچیں کہ انہوں نے کتنی محنت سے مجاہدے سے کام کیا ہوگا اس عالم میں۔ تو بس والا نے منع کر دیا کہ بس نہیں رکے گی، وہ نماز قضا ہو جائے گی۔ مولانا صاحب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا اب اللہ کی طرف سے متوجہ ہو جاؤ، ذکر میں لگ جاؤ۔ سب ذکر میں لگ گئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اچانک بس میں پنچر ہو گیا، بس رک گئی، یہ لوگ سب اترے، وہاں لوگوں نے نماز ادا کی، وہاں تک پنچر بھی ہو گیا، بن گیا۔ اس کے بعد وہ بس کا ڈرائیور کہتا ہے کہ جب میں نے ان کو منع کیا تو پھر میں اس آئینے میں سے پیچھے ان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ سب آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میرے دل پر ایک ہیبت طاری ہو گئی اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ بس میں کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے محسوس کر لیا تھا کہ بس میں کچھ ہونے والا ہے، اور ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کام اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ نظام کو ہمارے تابع بنا دیں گے، ہاں ہمارے تابع ہو جائے گا نظام۔ روزی کے لیے پھر ہمیں زیادہ دوڑ دھوپ نہیں کرنی پڑے گی، پھر ہمیں زیادہ مجاہدے دنیا کے پیچھے نہیں کرنے پڑیں گے۔ کب؟
جب ہم اس مجاہدے کی صفت کو دین کے کام پر ڈالیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مجاہدے پر ڈالیں۔ ابھی تک ہم مجاہدے پر آئے نہیں ہیں، برسوں سے ہم کام کر رہے ہیں لیکن ابھی ہم مجاہدے پر نہیں آئے ہیں۔ جس طرح کام ہونا چاہیے، جس طرح کام کرنا چاہیے، اس طرح ہم کام نہیں کر رہے ہیں۔ اپنی کمزوری، اپنی کمی کوتاہی کو سامنے رکھیں۔ برسوں سے میں دوستوں ہماری مسجدوں میں کام ہو رہا ہے، لیکن ذرا ہم اپنی مسجدوں کے نمازی کا جائزہ لیں کہ نمازی کتنے فیصد ہیں۔ اپنی بستی کا جائزہ لیں کہ کتنے فیصد نمازی میری بستی میں ہیں، کتنے فیصد مسلمان میری بستی میں ہیں، کتنے دین پر چلنے والے میری بستی میں ہیں۔ اپنی بستی کا ذرا ہم جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ محنت میں کتنی کمی ہے۔ ہم جو محنت کر رہے ہیں اسی کو بڑا سمجھ رہے ہیں، ہم بہت کام کر رہے ہیں۔ ہم نے آج 2.5 گھنٹے لگا دیے، بہت بڑا کام کر دیا۔ ہم نے 4 مہینے لگا دیے، بہت بڑا کام کر دیا۔ ہم نے چلہ لگا دیا، بہت بڑا کام کر دیا۔ ہم نے ایک جماعت روانہ کر دی، بہت بڑا کام کر دیا۔ نہیں میرے دوست، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس ہو رہے ہیں اور جب اطمینان ہوا ان شریروں سے تو کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی۔ اللہ میں طائف کی بستی میں گیا، ان کو دعوت دی، ان کے بادشاہوں سے بات چیت کی، ان کے لوگوں سے بات چیت کی، کسی نے میری بات نہیں مانی۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی، اللہ میں کمزور ہوں، کمزوری میری ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ارے امام الانبیاء سید المرسلین کہہ رہے ہیں، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے جس کو بھیجا گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کمزوری میری ہے، کہ میں گیا، انہوں نے میری بات قبول نہیں کی، اللہ میری کمزوری، ان کا کوئی قصور نہیں۔ تو بھائی ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کون ہیں جو یہ کہیں کہ ہماری کمزوری نہیں ہے؟ تو امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ میری کمزوری ہے، تو ہم کون ہیں کہ یہ کہیں کہ ہم 100% محنت کر رہے ہیں؟ نہیں میرے دوست، ہم محنت کر رہے ہیں، نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کام ہو رہا ہے لیکن بے فکری کے ساتھ اور بے اصولی کے ساتھ۔ کام ہو رہا ہے لیکن بے اصولی کے ساتھ اور بے فکری کے ساتھ۔ اسی کو مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج دین کے کام میں، دعوت و تبلیغ میں لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل میں لگا وہ ہے جس کو لگی ہے۔ اصل میں لگا وہ ہے جس کو لگی ہے، اور لگی وہ اس کو ہے جو لوگوں کو لگانے میں لگا ہوا ہے، اور لوگوں کو لگانے میں وہ شخص لگا ہوا ہے جس کو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور فکر اور قرآن حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور فکر اور قرآن اس شخص کو حاصل ہے جو قربانی کے راستے پر آگے بڑھتا ہے، جو قربانیاں دیتا ہے، جو مجاہدے کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو شخص ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے ہدایت کے۔ پھر دیکھیں اللہ کیسے کام لیتے ہیں، اللہ کام لیں گے پھر۔ لیکن ہم اپنا مجاہدہ تو اللہ کو دکھائیں، اللہ کو دکھائیں، لوگوں کو نہیں، بستی کے ذمہ داروں کو نہیں، ہمارے بڑوں کو نہیں۔ ہمیں اپنا مجاہدہ اللہ کو دکھانا ہے، ہمیں اپنی قربانیاں اللہ کو دکھانی ہیں۔ ہم جو بھی وقت دے رہے ہیں، نکال رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مجاہدے کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کو دکھانی ہیں۔ مطلب اخلاص ملحوظ ہونا چاہیے کہ کام ہم کر رہے ہوں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، عزت اور واہ واہ کے لیے نہیں، بلکہ ہم کام کر رہے ہوں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اللہ ہم سے کام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ کب کس سے کام لے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ملیہ میں تقریر کرنے کے لیے، بیان کے لیے گئے اور بیان کر رہے تھے، مختلف طلباء بیٹھے ہوئے تھے، باہر ملک کے طلباء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو چونکہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی، بولنے میں تکلیف ہوتی تھی، مولانا بات کر رہے تھے اور درمیان میں پیچھے سے ایک لڑکا مولانا صاحب کی بات پر ہنس رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا اپنے ساتھیوں سے کہ یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ مولانا صاحب کی توجہ اس کے اوپر گئی کہ وہ ہنس رہا ہے۔ جب بیان ختم ہو گیا اس کو بلایا
اور کہا کہ کیا تو میری مدد کرے گا؟ تو اس نے مزاح میں کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا. یہ بات ہوگی. جب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، وہ بچہ ایران کا تھا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب جماعتوں کا خروج باہر کے ملکوں میں ہوا، چونکہ مولانا صاحب کے زمانے میں جماعتیں ہمارے بستی میں جو ہندوستان میں کام کر رہی تھی، بیرون ملک میں جماعتوں کا سلسلہ مولانا یوسف صاحب کے زمانے سے شروع ہوا. تو ان میں سے ایک جماعت ایران گئی، چونکہ وہاں تو بالکل ماحول نہیں، پہلی جماعت تھی جو گئی ایران میں. تو وہاں اس جماعت نے ایک ہوٹل میں جو ہے قیام کیا، تفتیش کی کہ بھائی کتنے مسلمان ہیں، یہ وہ سب ساری جائزہ لیا کسی کے ذریعے سے. تو ان کو کسی نے بتایا کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا آدمی ہے جس نے ہندوستان سے، دہلی سے تعلیم حاصل کی ہے. کہا تو بھائی ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں. اس کے رابطے نمبر لیے، اسے رابطہ کیا، اس کو فون کیا. تو اس آدمی نے بتایا کہ بھائی ٹھیک ہے میں آپ سے ملوں گا لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں وقت پر آپ آ جائیے، اور صرف میں آپ کو 10 منٹ کا ٹائم دوں گا، اس سے زیادہ وقت میرے پاس نہیں ہے. 2 مہینے کا وقت دے رہا ہے، 2 مہینے کے بعد کا، وہ بھی صرف 10 منٹ. تو کتنا مصروف آدمی ہوگا وہ. چنانچہ وہ وقت آ گیا جو مقرر طے ہوا تھا. جماعت ان کی ملاقات کے لیے ان کے وہاں حاضر ہوئی. تو پوچھا اس نے کہ بھائی کیا ہے، تم لوگ کیوں آئے ہو، کس مناسبت سے آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارا مجھ سے ملنے کا؟ تو ساتھیوں نے جو چند گئے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے مرکز نظام الدین دہلی سے آئے ہوئے ہیں، جماعت میں آئے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ الیاس صاحب والی جماعت؟ تو کہا ہاں وہی. ساتھیوں نے دیکھا کہ وہ ہکا بکا رہ گیا، اور اس کا جو ستھان تھا اس میں ٹہلنے لگا، اور یوں سر ہلا کر دیوانے کا خواب سچا ہو گیا، دیوانے کا خواب سچا ہو گیا، دیوانے کا خواب سچا ہو گیا. یعنی اس نے مجمع میں یہ کہا تھا کہ دیوانہ ہے اور ایک خواب دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا، یہ ساتھی حیران رہ گئے کہ بھائی کیا بات ہے. تو اس نے کہا کہ جب میں چھوٹا تھا جامعہ ملیہ میں پڑھتا تھا اس وقت ملیہ صاحب علیہ کے وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہ جب باتیں کرے تو میں کہہ رہا تھا کہ دیوانہ ہے اور خواب دیکھ رہا ہے. لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دیوانے کا خواب سچا ہو گیا. پھر اس نے کہا کہ مولانا سرکار نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کیا تم میری مدد کرو گے؟ غالباً وہ مدد یہی ہے، اور میں تمہاری مدد کروں گا. تو اس کے بعد اس آدمی جو اتنا مصروف آدمی ہے، اس نے اس جماعت کے ساتھ 4 مہینے لگائے، اور پورے ایران میں کام اس کے ذریعے سے وجود میں آیا. تو میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کب کس کو نواز دیں، کسی کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم راہ خدا میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، ہمارے اندر کچھ تبدیلیاں آئیں، اور ہم جو ہے اپنے ایمان کو پختہ بنانے والے بنیں، ہم دین کے کام پر چلنے والے بنیں، صحیح معنوں میں فکرے کرنے والے بنیں، ہم جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں، تو میرے دوستو ہمیں جو ہے دین کے راستے میں قربانیاں دینی ہوگی. ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کی ہمیں فکر کرنی ہے. میرے عزیزو، آج ہماری نسلوں کا ایمان بہت خطرے میں پڑا ہوا ہے. ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. صادق قریب ہو جائیں بھائی، جو خالی جگہ اس کو پور کر لیں. مسلمانوں کے جو دشمن ہیں وہ یہود اور عیسائی ہیں، سب سے خطرناک دشمن، کہ آج دونوں طاقتیں مسلمان اور اسلام کے خلاف ایک ہو چکی ہیں. یہ تاریخ کا سب سے بڑا المیہ ہے. ایک مرتبہ ہمارے ہندوستان ہی کے کوئی عالم باہر ملک میں گئے ہوئے تھے، اور وہاں کسی اللہ والے سے، کسی بزرگ سے ان کی ملاقات، وہاں بیٹھے ہوئے تھے.
تو ایک آدمی آیا اور کچھ پھینک کر چلا گیا. تو ان صاحب نے پوچھا بزرگ سے کہ کیا چیز ہے. بزرگ نے وہ اٹھایا اور کوڑے دان میں ڈال دیا, ڈسٹ بن میں ڈال دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا چیز ہے. تو اس نے کہا کہ جو آنے والا آدمی ہے وہ یہودی ہے, اور اس لفافے میں اس نے دعوت نامہ لکھا ہے, اور اس کو پتا ہے کہ میں اس علاقے کا بہت بڑا عالم اور بزرگ ہوں, اس کے باوجود اس نے میرے پاس دعوت بھیجی ہے. تو اس بزرگ نے کہا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں. کہا کہ یہ لوگ اس طریقے سے مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں, خاص کر کے نوجوانوں کو, اور دعوت دے کر ایک کلب میں, ہوٹل وغیرہ میں جمع کرتے ہیں. وہاں ٹیبل لگا ہوتا ہے, ہر ٹیبل پر 2 کرسیاں لگی ہوتی ہیں. جب ہمارے نوجوان وہاں جاتے ہیں تو ایک ایک کرسی پر ایک ایک نوجوان کو بٹھاتے ہیں, سامنے اپنی لڑکی کو بٹھاتے ہیں, اور یہ ساری چیزیں رجسٹر ہوتی ہیں. کون سا نوجوان ہے اس کا پورا پتہ ہوتا ہے, اس کا پورا بایو ڈیٹا ہوتا ہے, اور سامنے اس کے ساتھ کون سی لڑکی ہے یہ بھی لکھا ہوتا ہے, اس کا پورا بایو ڈیٹا ہوتا ہے. تو ساری چیزیں رجسٹرڈ ہوتی ہیں. اگلی مرتبہ جب وہ نوجوان واپس آتا ہے تو واپس جب وہ کسی ٹیبل پر بیٹھے گا تو اس کے سامنے واپس وہی لڑکی آئے گی جو پہلے تھی. ابھی ان لوگوں نے لڑکیوں کو ٹرین کیا ہوتا ہے, تعلیمات دی ہوتی ہے کہ تم کو کیا کرنا ہے. تو لڑکیاں ان کو ورغلاتی ہے, پھسلاتی ہے, ان کو اپنے جو ہے اپنی محبت میں, اپنے عشق میں ان کو مبتلا کرتی ہیں. اور پھر یہ نہیں کہ بس صرف یہ کام ہو رہا, بلکہ ہر ملاقات کے بعد, ہر میٹنگ کے بعد ان کی کارگزاری لی جاتی ہے کہ تم نے کیا کیا لڑکیوں سے. اور یہ چیز بھی رجسٹر میں لکھی جاتی ہے, نوٹ کی جاتی ہے کہ اس لڑکی نے کتنا کام کیا, اس لڑکی نے کتنا کام کیا, اس لڑکی نے اس لڑکیوں کو کہاں تک پہنچایا. ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ لڑکی کہتی ہے کہ بھائی میں نے فلاں کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھنسا دیا ہے اور اب مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ لڑکی پیشکش یہ کرتی ہے کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا ہے تو میرا مذہب تجھے اختیار کرنا ہوگا, تجھے عیسائی بننا ہوگا, ہمارا مذہب تجھے اختیار کرنا ہوگا. تو بعض نوجوان جو کمزور ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے ایمان بیچ دیتے ہیں, اس سے شادی کر لیتے ہیں. لیکن جن کے دلوں میں ایمان کی چنگاریاں ہوتی ہیں میرے دوستوں, وہ یہی دعوت کی برکت سے, ایمان کی چنگاریاں جو ہمارے نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے, جو ایمانی غیرت ہمارے نوجوانوں میں نظر آ رہی ہے, وہ اس دعوت کی برکت ہے. تو جن نوجوانوں کے دلوں میں ایمان کی چنگاری ہوتی ہے وہ نوجوان منع کر دیتے ہیں کہ نہیں, مجھے تجھ سے شادی تو کرنی ہے, میں تجھ سے پیار محبت کرتا ہوں, لیکن میں اپنے ایمان کو نہیں بیچ سکتا. تو لڑکی اپنے بڑے کے پاس جا کر یہ بات کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرنے, اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو تیار ہے. تو اس لڑکی کو بعد میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ تمہارا مذہب قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو وقتی طور پر تم ان کا مذہب اختیار کر لو, تم وقتی طور پر مسلمان بن جاؤ, پھر تمہارے ذریعے سے جو اولاد پیدا ہو اس اولاد کو ہم ہمارے مشن میں استعمال کریں گے. سوچے میرے دوست, ہماری نسلیں جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئی ہیں ان کو گمراہ کرنے کی پلاننگ بن چکی ہیں, ان کو گمراہ کرنے کی اسکیمیں بن چکی ہیں, لیکن جو اولاد آج ہمارے ہاتھ میں ہے اس کی ہم کوئی فکر نہیں کرتے. اور یہ لوگ ہماری نسلوں کو گمراہ کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, پلاننگ ہمارے بن چکے ہیں گمراہ کرنے کے. اس لیے میرے عزیزوں, ہم اپنی ذات کی فکر کریں, اپنی بستی والوں کی فکر کریں, اپنے گھر بار کی فکر کریں, ایک ایک کا ایمان کس طرح محفوظ ہو جائے اس کی ہم فکر کریں. آج ہمارے جو ہے کتنے نوجوان ہیں کہ اسلام سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, ان کو بچانے کی فکر کون کرے گا؟ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری اور آپ کی ہے. ہم اور آپ جو سمجھدار طبقہ ہیں یہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دیں گے, راہ خدا میں نکلیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگ ہدایت پر آئیں گے اور کتنے لوگوں کا ایمان محفوظ رہے گا. آج ہماری بیوی کے سر میں درد ہو جائے اور بچے کے سر میں درد ہو جائے, تھوڑا بہت بیمار ہو جائے تو ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. لیکن آج امت کے ایمان اور ان کے عقیدے کے سودے ہو رہے ہیں, لیکن ہماری پیشانی پر کوئی بل نہیں پڑتا. ایک بستی میں جماعت جا رہی تھی, مختصر عرض کر دوں, بستی میں جماعت جا رہی تھی اور سوچا کہ یہ تو غیروں کی بستی ہے, جماعت وہاں سے چل دی. جب باہر نکلنے لگی جماعت تو ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی. اس بڑھیا نے جماعت کے ساتھیوں کو دیکھا تو ان کو بلایا کہ بھائی ذرا ہمارے پاس. ان کے پاس گئے اور بڑھیا نے کہا کہ کیا تم میں سے کسی کو اذان آتی ہے؟ ہاں آتی ہے. حضرت مجھے اذان سنا. ایک ساتھی نے اذان سنائی, بڑھیا رونے لگی. پھر بڑھیا نے کہا کہ کیا تمہارے پاس قرآن شریف ہے, تمہاری کتاب ہے؟ ہاں ہے. سر مجھے قرآن شریف دکھاؤ.
قرآن شریف اس نے اپنے ہاتھوں میں لیا، سینے سے لگایا اور زاروں قطع رونے لگی۔ ساتھی حیران کہ اس کو کیا ہو گیا؟ اس بڑھیا نے کہا کہ اس کتاب کو میں نے آج سے تقریباً 60 سال پہلے دیکھا تھا، اور تم نے جو اذان دی وہ اذان میں نے بچپن میں سنی تھی، اور جس بستی سے تم گزر رہے ہو ایک زمانہ وہ تھا کہ پوری کی پوری مسلمانوں کی آبادی تھی، یہاں پورے کے پورے 100% نمازی تھے، یہاں مسجد بھی تھی، لیکن آج پوری کی پوری بستی عیسائی ہو چکی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے میرے دوست؟ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، فکر ہمیں کرنی ہے امت کی، امت کو ہمیں جگانا ہے۔ امت سوئی ہوئی ہے، امت قومے میں پڑی ہوئی ہے، اس امت کو ہمیں جگانا ہے۔ اس کے لیے میں دوستو ہمیں قربانیاں دینی ہیں، راہ خدا میں نکلنا ہے۔ راہ خدا میں نکلیں گے انشاءاللہ ہماری بھی زندگیاں بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی، اور نہ جانے کتنے لوگ راہ خدا پر آنے والے بنیں گے، اور جب تک یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا ہمارے کھاتے میں نامہ اعمال لکھے جاتے رہیں گے۔ مولا صاحب اللہ علیہ محنت کر کے چلے گئے، لیکن آج ذرا سوچیں کہ کام پورے عالم میں پھیلا ہوا ہے، کتنے اعمال ہو رہے ہیں، کتنی تعلیمیں ہو رہی ہیں، کتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کتنے دن کے اعمال زندہ ہو رہے ہیں، ان سارا کا سارا ثواب مولا صاحب علیہ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ نیکی کی وہاں کتنی بارش ہوتی ہوگی کہ وہ تنہا بندہ کھڑا ہوا تھا، اور اسی تنہا بندے کی یہ فکر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ مولا صاحب علیہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو درد تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس درد کا کروڑواں حصہ الیاس کو عطا کر دے۔ جو درد، جو فکر آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا اس درد کا کروڑواں حصہ مجھے عطا کر دے۔ ہمیں بھی اپنے اندر وہ درد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی اپنے اندر امت کی وہ فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے میں دوستو ہمت کر کے بتائیں کہ اس مجمع میں سے نقد جو 40 دن کی ماشاءاللہ جماعتیں ہماری بن رہی ہیں، چلے کی 4 مہینے کی جماعتیں بھی بن رہی ہیں، اس کے لیے پہلے سے 4 مہینے کے لیے بتائیں کہ میرے ساتھی 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟